السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں، اس میں قطر والوں نے جو اوپننگ میں قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کیا، اس سے بہت بڑے بڑے ہمارے معاشرے کے عناصر کو تھپڑ پڑا ہے۔ لٹرلی مسلمان نے بغیر تھپڑ مارے ایک تھپڑ مارا ہے۔ نمبر ایک، ان لوگوں کے بارے میں جو ہم جنس پرستی کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کے منہ پر تماچا پڑا ہے۔ نمبر دو، ان لوگوں کے منہ پر بھی تماچا پڑا ہے جو کسی بھی قسم کا تفاخر کرتے ہیں کہ ہم سپیریئر ریس ہیں یا ہم سپیریئر ہیں۔ ان لوگوں کے منہ پر بھی نسب کے اوپر فخر کرتے ہیں یا اپنی کسی جاہ و حشمت کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور ان کے منہ پر بھی تماچا پڑا ہے جو انسانوں میں بٹوارے کے قائل ہیں اور ہر وقت نفرت کے بازار گرم کر کے رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے منہ پر تماچا پڑا ہے، اور جو لوگ غرور کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا انسانیت کو کوئی ایسا پاٹ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو دین اسلام کے اصولوں کے منافی، اور دین اسلام جو ہے یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، اس کے خلاف کوئی پاٹ پڑھاتے ہیں، ان سب کو اسلام کا ایک زبردست جواب ہے، اور قرآن سے جواب ہے، اور سورۃ الحجرات سے جواب ہے۔ سورۃ الحجرات جو قرآن کی 49 سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیہ نمبر 13، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے تمام لوگوں سے اللہ مخاطب ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب کے سب، سارے کے سارے لوگوں، انا خلقناکم، ہم نے بالتحقیق تمہیں بنایا۔ کس سے بنایا؟ من ذکر و انثی، تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ تم امیبا کی تخلیق نہیں ہو، تم ڈارونزم سے وجود میں نہیں آئے، تم بندر کی اولاد نہیں ہو، تم انسان ہو، تمہیں اللہ نے مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں وہ پاٹھ بھی پڑھایا کہ سب سے پہلے آدم کو بنایا، پھر آدم سے حوا کو بنایا، پھر آدم اور حوا سے نسل انسانی چلی۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی بندروں کی، امیبوں کی اولادیں ہوں۔ اور یہ جو ہم جنس پرستی کا الاپ رہے ہیں نا، راگ، یہ بھی انسانوں کی نسل کشی کا کام ہے۔ مرد اولاد آگے چلے گی، عورت اولاد آگے چلے گی۔ اولاد چلتی ہے مرد اور عورت سے، عورت سے، اور مرد سے نہیں چلتی۔ یہ جو جینڈر اور سیکس کی ڈسٹنکشن کرنے لگ گئے ہو نا تم، کہ ایک بایولوجیکل سیکس ہے اور ایک سیکس اورینٹیشن ہے، اور وہی ہے نا نفس پرستی ہے، کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، نہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں نا، یہ دو الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں، اور ان کے کلیش سے پھر اس کے بعد جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول والی بات ماننی ہے، ہم نے نفس پرستی نہیں کرنی۔ یہ جو نفس پرستی کرنے والی اقوام ہے نا، ان کے ہاں ایسے چیزیں بہت زیادہ عروج پذیر ہوتی ہیں کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ، میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے۔ نہیں، تمہاری ذات کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے، اور دوسروں کا بھی تم پہ حق ہے۔ ان تمام حقوق کو ساتھ لے کے تم نے چلنا ہے۔ اپنی مرضی کرنے تم یہاں نہیں آئے ہو، تاکہ تم جب یہاں سے لوٹو تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو پھر دیکھیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کر کے لوٹا ہے۔ پھر تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں تو خبر ہو کہ اچھے کام کر کے آئے ہو کہ بھیڑے کام کر کے آئے ہو، الٹے کام کر کے آئے ہو۔ تو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور اس کے بعد ہم نے تمہاری تقسیم کر دی قوموں میں، وَقَبَائِل، یا قبیلوں میں اور قبائل میں۔ کیوں تقسیم کر دی تمہاری قوموں اور قبائل میں؟ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر تفاخر کرو، ایک دوسرے پر فخر کرو، سینے ٹھوک کے کہو جی ہم تو منگولوں کی اولاد ہیں، ہم نے تو تمہارے بابے بڑے پیچھے تھے۔ اس لیے نہیں،
اس لیے نہیں کہ تم جاہلیت کے نسب کے اوپر فخر کرو، اس لیے نہیں کہ تم کافروں کے نسب پہ فخر کرو کہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، استغفر اللہ العظیم، بلکہ اس لیے لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں ایک پہچان بن جائے۔ یہ پہچان تھی، تم نے پہچان کو کچھ اور ہی چیز بنا دیا ہے، تم نے پہچان کو فخر بنا لیا ہے۔ فخر نہ بناؤ، منگولوں کی اولاد ہونے پہ فخر نہ کرو، خان ہونے پہ، چودھری ہونے پہ، رائی ہونے پہ، رانے ہونے پہ، راجپوت ہونے پہ، کوئی اور ذات پات ہو، سنگھ ہونے پہ فخر نہیں ہے، یہ تمہارے تعارف ہیں، یہ تمہارے تعارف ہیں، انٹروڈکشنز ہیں کہ میں کون ہوں۔ اور یاد رکھو اللہ عز و جل کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ تو اگر تم نے اپنے ہاں کوئی اور معیار مقرر کر رکھے ہیں کہ جو بینز چلاتے ہوں، بگاٹیز چلاتے ہوں، لیمبورگینیز چلاتے ہوں، فراریز چلاتے ہوں، وہ عزت والے ہیں، جس کے ہاں 1-2 ملین رکھے ہوں بینک میں کم سے کم، وہ عزت والے ہیں، تو یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ معیار ہیں ہی نہیں، اس کے ہاں معیار تقویٰ ہے۔ چاہے تم کوئی گاڑی چلاتے ہو یا بے گاڑی کے ہو، تم کار والے ہو یا بیکار ہو، تم اکرام والے تبھی ہو جب تم تقوی والے ہو۔ اور تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف 5 وقتہ نمازی ہوں، روز صوم صلات کا پابند ہوں، یہ تقوی میں داخل ہے، کل نہیں ہے، سارا کچھ نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم عبادات پر تمہارا اتنا زور ہو کہ تمہارے اندر غرور و تکبر پیدا ہو جائے کہ تم باقی لوگوں کو اپنے سے کمتر دیکھنے لگو، تو یہ بھی تو پرہیزگاری کے خلاف بات ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہ ہونا کہ تم صوم و صلات کے پابند تو ہو، پر ساتھ ساتھ تم معاملات میں اتنے خراب ہو کہ جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے دغا دیتے ہو، لوگوں کو تنگ کرتے ہو، ان لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، رشتوں کو کاٹتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہو، کہیں ایسے تو نہیں ہونا؟ تو پھر یہ کیسا؟ تم نے تو ایک خود ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ نیکی کی ڈیفینیشن ہے، یہ کروں گا بس، اور باقی میں نفس پرستی کروں گا، نہیں، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ پھر سارے معاملات ساتھ لے کے چلنے ہیں کہ یہاں پہ نماز بھی پڑھ لی اور وہاں باہر نکلے تو سگریٹ بھی پھونک لی، سگار بھی پی لیا، نشے بھی کر لیے، زنا بھی کر لیا، نہ ایسے نہیں۔ پرہیزگاری میں سب ساتھ لے کے چلنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے پرہیز ہے، ہر قسم کے گناہ سے پرہیز ہے، یہ تقویٰ ہے، اپنی مرضی کا پرہیز نہیں ہے۔ یہ تو وہ عیسائیوں کا جو ہے، عیسائی جو آج کل رکھتے ہیں نا روزے، کہ جی عیسائی کہتے ہیں جی ہمارے روزہ ہے، بھئی کاہے کا روزہ ہے، کیا کرتے ہو روزے میں؟ جی آج میں نے وعدہ کیا مچھلی نہیں کھاؤں گا، مچھلی نہیں کھانے کا روزہ ہے، باقی سب کچھ کھاؤں گا۔ یا پھر بھئی مجھے نا دودھ بہت پسند ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے دودھ نہیں پیوں گا، اور دودھ کے علاوہ باقی سب کھا پی سکتے، اپنی مرضی کا روزہ ہے۔ نہ ایسے نہیں، اپنی مرضی والا دین نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا وہ والا دین، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور اس میں جو پرہیزگاری کے احکام ہیں ان پر عمل کرنے والا۔ ان اللہ علیم، اب یہ دیکھیں نا، بالتحقیق اللہ سبحانہ و تعالی سب جاننے والا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم جو ظاہر میں کچھ کر رہے ہو اور باطن میں کچھ چھپا کے رکھا ہے، نہ، وہ جانتا ہے، سب کو جاننے والا ہے، اور خبیر بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو یہاں پر رکھا کہ ان اللہ علیم خبیر، کہ بالتحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ کا جو چناؤ کیا گیا ہے، یہ آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور فلسفہ انسان کو سمجھایا ہے،
ان فتنوں سے آگہی دی ہے جو آنے والے دور میں آنے والے تھے، اور اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈارونزم کے فتنے اور ہم جنس پرستی کے فتنے اور مختلف اورینٹیشنز کے فتنے، ان فتنوں کو یہاں جواب دیا گیا ہے، اور انسان کی روحانی بیماریوں کو بھی جواب دیا گیا ہے، انسان کی ظاہری پرابلمز کو بھی جواب دیا گیا ہے، انسان کی نفسانی خواہشات کو بھی جواب دیا ہے، یعنی یو نیم اٹ، زندگی کے جس اینگل کو آپ یہاں پہ رکھیں اس اینگل کا یہاں جواب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں بعض کا جواب ہے، لتعارفوا میں بعض کا جواب ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی میں بعض کا جواب ہے، ان اللہ علیم خبیر میں بعض کا جواب ہے۔ اور دیکھو اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم، میں نے تمہیں بنایا، بالتحقیق ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی اور نے تمہیں بنا دیا ہے، میں نے ہی بنایا ہے، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی الہ ہوں، میں ہی جاننے والا ہوں، میں ہی خبر رکھنے والا ہوں، میں ہی تمہارا پالنہار ہوں، ہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر جاتے کدھر ہو؟ تم کہیں اور کیوں جاتے ہو پھر؟ بہرحال امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔